بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کی تمہیدی مباحث میں سے سبق نمبر 3 ہے، اور یہ سبق فقہ اور مقام فقہ کے موضوع پر مشتمل ہو۔ تو سب سے پہلے ہم فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، فقہ کی غرض و غایت اور مآخذ الفقہ پر انتہائی اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو فقہ کا لغوی معنی جاننا اور سمجھنا ہے۔ یہ دو ابواب کرما اور سمع سے آتا ہے۔ فقہ جب کرما کے باب سے مستعمل ہو تو اس صورت میں فقہ فلان کا معنی ہوگا کہ فقہ فلاں کی طبیعت بن گئی ہے، کیونکہ کرما کا جو باب ہے یہ عموماً طبع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اہل لغت کے ہاں فقہ کا لفظ شق اور فتح کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فقہ کا عالم چونکہ نصوص کو کھول کر احکامات مستنبط کرتا ہے، اس لیے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف: العلم بالاحکام الشرعیۃ مع عللها وحدودها ومقاصدها من ادلتها التفصیلیہ۔ احکام شرعیہ جو کہ مستنبط ہو ادلہ تفصیلیہ، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے، ان بمع ان کے علل، حدود اور مقاصد کے جاننے کا نام فقہ ہے۔ یعنی فقیہ وہ شخص تصور ہوگا کہ جو احکامات شرعیہ کو بمع علل، حدود و مقاصد کے جانتا ہو۔ فقہ کا موضوع عمل المکلف، یعنی فقہ میں حلت اور حرمت کے اعتبار سے مکلفین کے اعمال سے بحث کی جاتی ہے۔ فقہ کی سب سے بڑی غایت اور سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اور مآخذ الفقہ کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس شرعی ہے۔ قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ یعنی تعدیت حکم الاصل الى محل غیر منصوص بعلت تجمعهما وتستخرج تلك العلت بالنظر والتأمل، یعنی اصل سے فرع کی طرف حکم متعدی کرنا ایک ایسی علت کے ساتھ کہ جو اصل اور فرع دونوں کو شامل ہو، اصل اور فرع میں فرع کو دونوں کو جمع کریں، اور وہ علت بڑی دقت نظر اور سوچ و بچار کے بعد مستنبط کی جاتی ہے۔ یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ ہم مقام فقہ پر بھی قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ تو فقہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقام اور مرتبہ بخشا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں حکمت سے مراد تفقہ فی الدین ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539، جو کہ دار الکتب العلمیہ سے چھپی ہے، پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں: وَإِنَّهُ لَيَقَعُ فِي قَلْبِي أَنَّ الْحِكْمَةَ هُوَ الْفِقْهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حکمت سے مراد تفقہ فی الدین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خیرن کو منکر ذکر کیا ہے، اور یہاں پر تنکیر تعظیم کے لیے ہے، اور پھر ایک اور وصف کا اضافہ فرمایا ہے کثیرن کا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ خیر کثیر اور خیر عظیم سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ، تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کئی فضائل فقہ کی وارد ہے، یہاں پر بالاختصار ہم ایک دو ذکر کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں بھی خیرن منکر ہے اور تنکیر تعظیم کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی الدین، کہ فقہ سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ وَلَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، اور ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بھی زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ تو اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جو فقیہ ہوگا وہ عابد بھی ہوگا، جس طرح کہ پہلے ذکر کیا جا چکا، اور ساتھ شرع کا عالم بھی ہوگا جس کی روشنی میں وہ خود بھی فتنوں سے بچے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کرے گا۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ، اور ہر چیز کے لیے ایک بنیاد اور اساس ہوا کرتی ہے، اور اس دین کی جو بنیاد ہے وہ فقہ ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لِأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً فَأَفْقُهَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَةً إِلَى الْغَدَاةِ، کہ میں فقہ کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھوں اور مجھے دین کی سمجھ حاصل ہو، یہ ایک پوری رات عبادت میں گزارنے سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اصل کتاب شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔